السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وجہ بنی کہ ہم نے آج اس ٹاپک کے لیے منہاج بھائی کو بلایا؟ اس کی آپ حکمت لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ ایکسپیرینس بولتا ہے انسان کا. تو الحمدللہ آج کا جو ڈسکشن ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرج کے ایشوز، شادی کے جو پھڈے ہیں، رولے ہیں، کیا وجہ بنتی ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے، شادی کی تیاریاں کیسے ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، وٹ ڈو وی مین بائی میرج، شادی کی تیاریاں، اور پھر ہم اولاد کی تربیت پہ بھی انشاءاللہ آئیں گے کہ کیسے ایک اچھی جنریشن، اچھی نسل کو ابھارا جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شادی کی تیاری ہمارے یہاں کس طرح ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ شادی کی تیاریاں اگر ظاہر ہے جو ابھی اس وقت جو بھی چل رہا ہے معاشرے میں، وہ تو یہی ہے کہ ایکسپینسو سے ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہے. آپ اس کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں. ہمارا جو جیسے بہت سارے لیکچرز ہیں، ضیاء بھائی کے بھی لیکچر ہے اس کے اندر، کہ آپ میرج پلان کرتے ہیں، ویڈنگ پلان کرتے ہیں بیسیکلی. آپ میرج پلان نہیں کرتے آپ بیسیکلی نا، سارا پیسہ اسی میں جا رہا ہوتا ہے. آپ ایونٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا سارا جو خرچہ جو ہے وہ آپ کا وینیو سے ہوتا ہے، کھانوں سے ہوتا ہے، کپڑوں پہ ہوتا ہے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ میں سنتا ہوں کہ جی تقریباً جی 25-30 لاکھ کے جوڑے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو منیمم ایوریج میں بتا رہا ہوں. لوگ لون لے کے شادیاں کرتے ہیں. جو اصل چیز ہے وہ یہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ آپ کہاں شادی کر رہے ہیں اور آپ کا مائنڈ سیٹ وہاں ملتا ہے یا نہیں ملتا. میں اس بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک ارینج میرج آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، بجائے اس کے جسی وجہ سے آپ کے جو ہے نا یہاں پہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں اور حرام ریلیشنز کی وجہ سے. مطلب ذمہ داری کا جو احساس ہے ایک شادی کے بندھن میں آنے سے پہلے، اس کا ذمہ داری کا جو احساس ہے وہ کوئنسیڈنٹل ہوتا ہے. کہیں سے سن لیا کہ میرج کے لیے یہ آپ کو تیاریاں. ہمارے ہاں جو عام کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ شادی کی تیاری کا مقصد کیا ہے. مطلب ہم شادی کی تیاری کر رہے ہیں آج کل، کہاں کدھر بزی ہو، یا میری دوست 2-3 مہینے بعد شادی ہے، میں شادی کی تیاریوں میں بزی ہوں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کامیابی سے جتنے زیادہ اچھے طریقے سے شاپنگ کر لیتا ہوں یہ شادی کی تیاری ہے. مطلب ایونٹ مینجمنٹ جتنی اچھی ہو ایونٹ مینجمنٹ جتنی اچھی ہے، اچھا لہنگا 65 لاکھ کے لہنگے خواتین کے ہوتے ہیں اور انہیں کب تک پہنتی ہیں؟ وہ صرف ایک دن، وہ بھی انکمفرٹیبل. ٹھیک ہے نا. ایک ہے آپ کی جو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آسائش ہے. آپ تھوڑا بہت آسائش میں کبھی کبھی انڈلج ہو سکتے ہیں. پھر جو زبائش ہے نا وہ بھی حرام ہے، اور نمائش تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی یار وہ پہلے جو ہوتی شادیاں جن میں وہ ایسے دکھاتے ہوتے تھے، یو نو ابھی بھی ہوتا ہے، ابھی بھی شاید ہوتا ہوگا. ابھی بھی آپ اگر گاؤں وغیرہ میں چیز دکھائی جائیں جاتی ہے تو باقاعدہ دکھاتے کہ انہوں نے یہ دیا، ہم ان کو یہ دے رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا صوفے پہ بیٹھ کے بتا رہے ہوتے کہ ہم نے یہ گھڑی دی اور بتا رہے ہیں ہم نے اتنی گاڑی دی اور یہ دیا. باقاعدہ نمائش ہوتی ہے اس کی بیسیکلی. ایون یہ کہ جو گروم سائڈ ہے وہ بھی اپنے لیے برانڈڈ چیزیں لے رہا ہوتا ہے، یعنی سوٹ، آپ شوز ہو گئے. اس میں سوچ کی بات مجھے یہ بھی لگتی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اتنے مہنگے ہم وہ ڈریسز لیتے ہیں اور لوگ لیتے ہیں، ایسی پرسنٹیج آلدو میں سمجھتا ہوں کم ہے اور زیادہ پرسنٹیج نارمل لوگوں کی ہے. لیکن وہ نارمل لوگ بھی نا بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ٹو ریچ دیٹ لیول. میکسیمم اسپینڈ کرنا، اور جو بیچارہ کپل ہے وہ ڈیٹ میں اپنی زندگی اسٹارٹ کرتا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ جو زندگی سکون سے اور محبت سے شروع ہونی چاہیے تھی وہ قرضے سے اور لون سے شروع ہو رہی ہے. حالانکہ وہی پیسے اگر ان کو مل جائیں، you know, they would have a very good start. Why people take loans to get married? جتنے آپ میں استطاعت ہے، اور علیہ فرمایا کہ سب سے بہترین جو ولیمہ ہے وہ ہے جو سادہ ہے، یعنی جو اپنے استطاعت کے مطابق. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ گاڑی نہ لیں، ہم نہیں کہہ رہے نیا فریج نیا بیڈ نہ لیں، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق کریں، اسٹرگل نہ کریں. ایسا نہ ہونا کہ آپ لون لے کے مہر دے رہے ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا. آپ آلریڈی ڈیٹ سے آپ نے زندگی اپنی اسٹارٹ کی، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں نا، ہاؤ کوڈ یو لیو اے ہیپی لائف کہ جب آپ کی ڈیٹ میں چل رہی ہے لائف، آپ کے کریڈٹ کارڈز کے پڑے ہوئے، تو آپ نے اب وہ لون چکانا ہے، کیونکہ ہنی مون پیریڈ تو 1-2 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار آئی ایم ان ڈیٹ، اب مجھے جو ہے وہ پیسے کرنے. تو جب آپ اس پرابلم میں آتے ہیں تو پھر آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے، پھر آپ ایک ٹینشن میں رہتے ہیں، پھر وہاں سے ایشوز کریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. جیسے ہم ٹاپک کی بات، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم شادی کے بعد کی بات کریں، جو پرابلمس آ رہی ہیں. یہ تو شروع، یہ تو ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے کہ شادی سے پہلے آپ کو کیا کیا دیکھنا چاہیے. شادی کے بعد جو ایشوز آتے ہیں وہ بہت آج کل ہمارے یہاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ جو ہماری جو ینگ شادیاں ہو رہی ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے ڈائیورس ریٹس بھی بڑھ گئے. ڈائیورس ریٹ بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا بچہ تیار تو تھا نہیں، وہ ابھی ممی ڈیڈی تھا کہ وہ ابھی صبح اٹھتا ہے 11 بجے 12 بجے. ویسے تھوڑا سا نا میں چاہتا ہوں کہ ڈاوری کے بارے میں بھی ضرور ہم بات کریں، کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاوری جو ہے شاید وہ اسلامک کانسیپٹ ہے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے یہاں مسلمان فیملیز میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے نا کہ وہ ڈاوری کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ مشکل ہوتی ہے اسٹرگلنگ فیملیز کے لیے.
تو یہ بات تو ریئلائز کرنی چاہیے ہمیں کہ اسلام ہے, مطلب اسلام میں بالکل بھی ڈاوری کا کانسیپٹ نہیں. بالکل ایسی بات ہے, نہیں بالکل بھی نہیں. اور اب جو ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے نا, فار دی سیک آف کہ جی ہم معاشرے کو چینج کرنے جا رہے ہیں, تو اب وہ ڈاوری کا کانسیپٹ بھی نا جسٹ ٹو کیپ دی آپ کہہ لیں نا فار دی اٹریکشن کہ ہم ایک معاشرے میں چینج لا رہے ہیں, تو وہ ڈاوری کانسیپٹ بھی نا آہستہ سے اس لیے ختم کر رہے ہیں. میں نے کچھ دیکھے تھے سوشل میڈیا. ہاں مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ دیکھے ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ. ہاں لیکن ان کا جو نیت ہے نا, نیت جو اس کے پیچھے وہ جسٹ ٹو کہ ہم ایک معاشرے میں چینج لانا چاہتے ہیں, لیکن اس کا اسلام سے کوئی اتنا کوئی, کیونکہ جو وہ ہم بظاہر وہ پریکٹسنگ نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ ویڈنگ تصویریں آ رہی ہیں اور وہ گھوم پھر رہے ہیں. ہاں بالکل, لیکن ٹھیک ہے, this step is appreciable, لیکن کم سے کم اسٹارٹ تو لیا نا کسی نے, الحمدللہ یہاں سے تو اسٹارٹ ہوا. اور یہ جو لفظ ہے نا ہسبینڈ اور وائف, مطلب اسلام میں جو لفظ ہے نا زوج, زوج از ویری ڈفرنٹ دین ہسبینڈ. ہسبینڈ از فرام ہسبینڈری, یعنی یہ فارمنگ پریکٹس ہے. مطلب ایک شخص نے بیج اگائے اور پروڈکشن کراپ پروڈیوس ہو گئے. ہسبینڈ ایک صرف نسل کو تیار کرنے والا انسان نہیں ہے, یعنی بچے پہ بچے کرنے والا. ہسبینڈری کا مطلب یہ ہے. زوج از جو بیسکلی when two becomes one, ٹھیک ہے, جب when you can't differentiate between one from the other, جب وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں, یعنی آپ ایک ہی کوائن کی دو سائڈ بن جاتے ہیں. اور خواتین کو محسنات کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی حسن سے نکلا ہے, یعنی they are your guardians. وہ حسن میں کیا ہے, جو ایک بیسکلی گارڈ کرتا ہے نا آپ کو, ٹھیک ہے, حسن مسلم, حسن از the one who which guards you, ٹھیک ہے. تو حسن جو ہے وہ خاتون آپ کی بیوی آپ کی وہ ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے کس چیز سے, ایک تو باہر کے شروں سے, فتنوں سے, اور آپ کو حرام چیزوں سے بچاتی ہے. تو جو ہمارا ہسبینڈ اور وائف کا بھی جو ٹرم ہے نا, اس بھی میں ایگری نہیں کرتا. یہ جو ٹرم یہ بیسکلی ویسٹرن ٹرم ہے. ہمارا جو ہے نا وہ زوج کی ٹرم ہے, جہاں پہ آپ جسم کے آپ اسکن ہے تو اگلا لباس ہے آپ کا, اور آپ اس کی آپ کھیت ہے تو وہ کھیت. قرآن میں یہ ہے نا کہ وہ آپ کی لباس ہے اور وہ آپ کے لباس. اب لباس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ لباس کانسیپٹ یہ کہ اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے لیٹ سے, اگر تو آپ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں, اپنا ہی کپڑا آپ ڈال دیتے ہیں. اگر آپ کی ایک شرٹ آپ نے ماشاء اللہ بڑی اچھی پہنی ویسے, سوری بھائی, تو وہ اگر اس کے اوپر کوئی, اگر یہ استری کے بغیر ہے, اس پہ آئرن نہیں ہوا ہوا, تو بری لگے گی. لیکن جب آپ اس کو آئرن کر کے پہنیں گے تو یہ اچھی لگے گی. دا پوائنٹ از کہ جتنا اچھا آپ اپنے لباس کا خیال کریں گے نا, مطلب اگر آپ لباس کا خیال کریں گے تو لباس آپ کا خیال کرے گا. جب آپ کو چوٹ لگتی ہے, آپ کو اگر کوئی دھبا لگ گیا, تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں, جلدی سے آپ اس کو کہتے ہیں یا تو اپنا ہاتھ رکھ لیں گے اس کے اوپر کہ کسی کو نظر نہ آئے, یا جلدی سے جا کے اس کو دھو لیں گے جا کے اس کو, تاکہ باہر یہ بات آپ کے ایب کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے نا. اگر آپ کے جسم میں کوئی ایب ہے, لباس آپ کو چھپاتا ہے آپ کے ایب کو. دوسرا کمفرٹیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے آپ کو. باہر سردی ہے تو اپنے لباس وارم پہن لیا, آپ کو گرم رکھتا ہے. اٹ آلسو شوز یور ریلیشن شپ کہ آپ اپنے کتنا قریب ہیں, یو نو, مطلب لباس سے زیادہ کلوز, لباس سے زیادہ کون کلوز چیز نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا, ایک تو اللہ نے کہا کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس کے بعد لباس سے زیادہ کوئی قریب چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بڑا بیوٹیفل سا ایک ریلیشن شپ ہے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, آئی ٹریول اور لاٹ ایز ویل, مور دین 20 years ایکسپیرینس ہے پروفیشنل. 14 years میں نے ٹیلینور میں کام کیا, اور اس میں سے بھی 9 سال میں نے گوروں کے ساتھ ڈائریکٹ کام کیا, گروپ کے ساتھ, ناروے کے ساتھ. آئی وینٹ ٹو US, میں جرمنی, اٹلی, آپ کا سویڈن, ناروے تو ہم جاتے تھے کہ ہمارا ہوم HQ وہاں پہ تھا. ملیشیا. شادی ہنٹ کر رہے تھے آپ؟ نہیں, یہ شادی کے بعد کی بات ہے, اتفاق. شادی میری 2005 میں ہوئی تھی, اور ہمارا جو مرجر ہوا تھا ٹیلینور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ کا تھا 2011 میں تھا. اس وقت ہم اسلام قبول نہیں کیا تھا, جس طرح سے آپ کہتے ہیں, بس نماز پڑھی نہیں پڑھی, جیسے نارمل گھرانہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے تھا ہمارا. تو 2012 میں حج کیا, تو وہ ایک ہمارا تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ تھا. جب میں ان انگریزوں سے ملا تو میں نے دیکھا کہ یہ, میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ لوگ شادیاں کیوں نہیں کرتے, مطلب دیٹ واز دا فرسٹ ایکسپیرینس نا. تو کہتے نہیں, شادی جو ہے نا وہ بڑا ذمہ داری والا کام ہے نا, وہ آپ نے آنسریبل بھی ہونا ہوتا ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, خیال بھی رکھنا ہوتا ہے. اور وہ لیونگ ریلیشن شپ چل رہا ہے جی, میں جانتا تو 22 سال سے لیونگ ریلیشن شپ چل رہا ہے, شادی نہیں کرتے. شادی جو ہے نا, جو آپ نے ابھی ڈیفائن کیا ماشاء اللہ, اٹ کمس ود دا رسپانسبلٹی. اور اب ایسی تو نہیں کہا نا کہ اگر آپ نے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اگر شادی کی تو آدھا دین مکمل کیا, تو یہ کوئی اس کا مطلب نہیں کہ آپ 2 شادیاں کر لیں تو پورا دن ہو جائے گا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, تو پھر تو آپ متقی بن جائیں گے. ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن ناکام شخص کے پیچھے نا 3-4 عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. آدھا دن مکمل کیا, تو اس کا کیا مطلب ہوا, آپ کا جو اخلاقی معاملات ہیں اس میں پوچھ گچھ زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ اگر میں غلط نہیں کوٹ کرا کہ وہ آپ بہترین اخلاق
اس کا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. آپ کے پڑوسی آپ کے دوستوں سے اخلاق کیسا ہے یہ آپ کو بعد میں پوچھا جائے گا. جو آپ کے گھر میں اخلاق ہے وہ آپ سے پہلے پوچھا جائے گا, اور اس میں سب سے پہلے آپ کی خوبی ادا کی ہے. وائف جیسے ایک لفظ ہے قوام, بالکل لوگ اس کو بھی بہت مس انٹرپریٹ. اب قوام کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل جو بھی جنریشن چل رہی ہے انہیں ایک تو ماشاء اللہ میں خود پرسنلی ایگری نہیں کرتا کہ جو آپ قرآن کے شارٹ کورسز کر لیتے ہیں اور آپ کو اس کی سمجھ اتنی نہیں ہوتی, کیونکہ جیسے قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل ہو, تو آپ کو بھی تربیت جو ہے یا جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ بھی چیزوں کو آہستہ آہستہ سمجھنا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں جی میں قوام ہوں. اب قوام جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں صرف بیچاری بیوی کے اوپر سارا زور جو ہے نا وہ بیگم پہ چل رہا ہے, حکم چلاؤں, گھر پہ نہیں چل رہا. مطلب گھر پہ جو زیادتی ہو رہی ہے یا مطلب جو چھوٹا موٹا چل رہا ہوتا ہے تو وہاں نہیں, ساری جو زور ہے نا وہ آپ کا چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر, بیگم کے, بیگم پہ اور سسرال پہ, جس کو ہم سسرائیل کہتے ہیں, اسرائیل کے وزن پہ, تو اور وہاں چل رہا ہوتا ہے. اور آپ جیسی شادی ہوتی ہے آپ کی, اچھا ہوتا کیا ہے, بڑے مزے کی بات ہے, کمبائنڈ فیملی سسٹم. میں خود رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. 2005 میں میری شادی ہوئی تھی, پھر 2007 میں میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی, وہ بھی US میں ہوتا ہے, AT&T میں کام کرتا ہے وہ. اور اس کے بعد 2008 میں میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی, وہ بھی US چلی گئی. پھر وہ اب بہنوں ہی ہے, وہ بزنس مین ہے. تو ہمیں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, بچے میرے اسی کمبائنڈ فیملی سسٹم میں. کمبائنڈ فیملی سسٹم میں نو ڈاؤٹ ایشوز ہوتے ہیں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو ود مائی ایکسپیرینس میں آپ کو بتاؤں اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس کے. آپ کو بہت سی سپورٹ مل جاتی ہے ڈفرینٹ اس میں, لیکن آپ کو بس اس میں دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ کہاں آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات, جب شادی ہوتی ہے تو وہ خاتون آپ کے گھر آتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کا فیملی جو سسٹم تھا, جو فیملی پیٹرن تھا, جو ٹائم تھا, جو روٹین بنا ہوا تھا, وہ چینج نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو رات میں آئی ہے وہ صبح اٹھ کے اس پورے روٹین میں ایڈجسٹ ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. آپ اس کو ٹائم دیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو روٹین سمجھنے میں ٹائم دیں. اب ہوتا ہے کہ ہم یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائیں, ہم چینج ہونے کو تیار نہیں ہوتے, کیونکہ اس کے بھی تو پیرنٹس ہیں. ہم اچانک سے بن جاتے ہیں, حالانکہ وہ زیادہ قربانی دے کے آئے ہوتے ہیں, لیونگ یور پیرنٹس, یور ہوم, جہاں پہ آپ اور وہ آتی ہے آپ کے بھروسے پہ, وہ آتی ہے آپ کے بھروسے پہ, اور آپ وہ کہتے ہیں نہیں یہ شوہر ہے, یہ میری سنے گا, اینڈ ہی ول بی دیئر فار می فار مینی ایشوز. اور آپ جسے کہہ لیں جب پرابلم ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو دیر از سم ون ہو کین لسن ٹو می. اسکیجول تو دور کی بات, میرے خیال میں کلچر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کلچر جو ہے گھر کا, ان کا مزاج مختلف ہے, کھانوں کا طریقہ مختلف ہے, بات کرنے کا طریقہ مختلف ہے. اچھا یہ کھانے والی بات نا, یہ بھی میں اس پہ ٹاپک پہ ٹچ کروں گا. ابھی جو اب ہوتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا, تو جو مرد ہوتا ہے نا وہ اچانک سے داماد بن جاتا ہے اس طرف. اور کون سا والا داماد, کلف لگا ہوا داماد, سنا ہوگا پھر, اکڑا ہوا داماد. وہ جائے گا باہر سے پک کرے گا, بیگم کو باہر سے چھوڑے گا اور باہر سے لے کر آ جائے گا. کیوں, وائی اٹ از ہیپننگ نا, مطلب کیا اس کے پیرنٹس نہیں ہیں آپ جیسے وہ آپ کے, کیونکہ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو کہ وہ جو آ رہی ہے وہ آپ کے پیرنٹس کو اپنے پیرنٹس کی طرح ٹریٹ کرے. بالکل. لیکن آپ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے. اگر آپ, میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں اپنی وائف کے لیے رول ماڈل نہیں ہوں نا, تو میں کسی کے لیے رول ماڈل نہیں ہوں. کیونکہ اگر میں اپنی وائف کے لیے رول ماڈل بنوں گا تو جو بھی آگے ٹاپک ٹچ کریں گے وہ کنٹینیو ہوگا آپ کے بچوں میں, کیونکہ جو ریلیشن شپ آپ کا میاں بیوی کا ہوگا بچے وہی دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ہمارے گھر میں جو کھانے والی بات ہے, اب ہمارے سب کانٹیننٹ میں خاص طور میں پاکستان میں نا بڑا مسئلہ ہے کھانے کا, بہت مسئلہ ہے کھانے کا. ایک ڈش بنے گی اس کے ساتھ 60 ڈشز اور بنتی ہیں. اب بیگم جو ہیں آپ کی سارا دن اگر کچن میں 3 وقت کا تازہ کھانا بناتی رہیں گی تو بھائی شام میں اس کے پاس سے ادرک اور پیاز کی اسمیل ہی آنی ہے. پھر آپ کہیں گے کہ یار تم میرے لیے تیار نہیں ہوتی. وہ کہے گی بھائی سارا دن تو میں کھانا ہی پکاتی رہی تھی, کیونکہ آپ کے گھر کا ٹرینڈ ہی ایسا ہے, آپ کا اس طرح سے کلچر ہی ایسا ہے. ایسے گھر بھی ہوتے ہیں آپ اور یہ ہے, یہ میجورٹی سب کانٹیننٹ میں یہ ہے. بالکل بالکل. ہمارے گھر میں نا, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا تھا. میں آپ کو جسٹ ایکسپیرینس شیئرنگ مائی ایکسپیرینسز, اور یہ میں اس دور کی بات کروں جہاں پہ میں نے بہت جگہ دیکھا. ہمارے گھر میں کھانا از دا لیسٹ پرائرٹی. ہماری امی نے لیسٹ, جو میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ہی ڈائیڈ ان 2015 ود دا کینسر. ان کا ہم نے جب اپنے ہوش میں آخر تک دیکھا, جو امی کھانا بنا کے ہمارے والد صاحب کے سامنے رکھ دیں تو ہمارے ابو نے کبھی بھی اس میں یہ نہیں کہا کہ اس میں نمک کم ہے, چپ چاپ کھا لیا کرتے تھے. وہ ہم نے دیکھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے. مطلب جب والد صاحب ہیڈ آف دا فیملی تھے نا, وہ اعتراض نہیں کر رہے تو ہم کیوں اعتراض کریں. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہی ہوتا تھا کہ سبزی, اب سبزی رکھی تو سبزی ہی کھانی ہے, دیر از نو ادر آپشن. ہمارے نخرے بھی
اچھا پھر یہ ہوا کہ جب ہم کھانا ختم کرتے تو ہماری امی کہتی تھی کہ پلیٹ اٹھاؤ کچن میں رکھو. تو وہ عادت ایسی پڑی نا تھا بھائی, وہ عادت آج بھی ہے کہ ان انٹینشنلی ہم کھانے کی ٹیبل سے وہ پلیٹ اٹھا کے کچن میں جا کے رکھ دیتے. ابھی ہم نے کچھ ختم کیا یہ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو اب سکھا رہے ہیں. اب مسفرہ سن رہی ہوگی, سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کو, میری بیٹی سن رہی ہوگی کہ اچھا بابا جان اور اماں جو ہے نا اس طرح سے گیم کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ ہم نے اڈاپٹ کیا. میرے والد صاحب ہمیشہ آن دا گو تھے, مطلب ان کا سلیپ ٹائم بہت کم تھا, وہ بہت ایکٹیو تھے ماشاء اللہ. اور بڑے لوگوں کا ان کا مطلب ان کے لیے یہ کہنا کم نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ان سے کہنا کہ یہ آپ کی شرٹ بہت اچھی لگ رہی ہے تو والد صاحب میری وہ شرٹ اتار کے نا شاید اس کو دے دیں. اس طرح کے مزاج کے میرے والد صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. بہت اس طرح سے انہوں نے کیا, اس طرح بہت ایکٹیو تھے. رات کے 10 بجے 11 بجے اگر امی کہتی تھی نا کہ ہمیں آئس کریم کھانی ہے یا چاٹ کھانی ہے تو وہ ایسے بستر سے اٹھتے تھے, کہتے چلو لے کے جاتے تھے. وہ ہم نے دیکھا, وہ ہم نے. تو جب ہم نے شادی کر کے جب ہم نے اب 2016 میں بھی, اچھا بورن ریز ان کراچی, ٹھیک ہے نا, ہم کراچی میں ہی رہتے تھے. بہت بڑا سوشل سرکل تھا میرا اپنا بھی, اور میرے کیونکہ جب وائف کی طرف بھی بہت بڑا سوشل سرکل تھا, اور وہ بھی ہم نبھاتے تھے سوشل سرکل کو نا. تو جب ہم نے 2016 میں ہم یہاں پر اسلام آباد فائنلی موو کر گئے تھے, ویسے ہم 2008 سے 2016 سے بیک اینڈ فورتھ موو کرتے رہے, تو ہم نے بھی اپنے, کیونکہ ہم نے وہی دیکھا, تو آج ہمارے گھر میں بھی وہی ہے. ہمارے گھر میں کھانا از دا لیسٹ پرائورٹی. لیکن آپ وہ باتیں بتا رہے ہیں جہاں پہ پیرنٹس جو ہے نا وہ ایک آئیڈیل سچویشن پریزنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر انہیں سے بچے سیکھتے ہیں, اور وہ پھر ان کی فیملیز بھی جب وہ شادی کرتے ہیں تو دے آلسو لیڈ اے گڈ ایگزامپل, ٹھیک ہے. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ دوز پیپل جو کہ شاید ان کے ماں باپ کی پریکٹسز بھی ایسی نہیں تھیں, اینڈ انہوں نے ان کی کنڈیشننگ بچپن سے ایسی ہوئی کہ ان کی سب یہ پریکٹسز نہیں تھیں. پوائنٹ کیا ہے, اسلام ہمارا بڑا زبردست دین ہے, ٹھیک ہے نا. خوف اور کیا کہتے ہیں, خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. یہ آپ فارمولا بنا لیں, بیلنس کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے یہ دیکھا بھی اور ایکسپیرینس بھی کیا ہے, ساس اور بہو کا جو بھی خواتین کا جو بھی پرابلم ہے, اس کا بھی قصوروار مرد ہی ہوتا ہے. دیکھیے مرد قوام بنایا ہے نا, کسی وجہ سے بنایا. اور قوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرڈر چلانا, قوام کا مطلب یہ بیلنس گرتے ہوئے کو تھامنے کا مطلب. سلمان آزاد صدیقی صاحب ہے ماشاءاللہ, اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں. آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ آل آف یو ٹو لسن ٹو ہم ایز ویل. وہ کہتے ہیں قوام کا مطلب ہے گرتے ہوئے کو تھام لینا, جو پسا جا رہا ہے اس کو سنبھال لینا اور اس کا خیال رکھنا, یہ قوام ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا سلمان صاحب کا میں نے بھی لیکچر سنا تھا. جب میں نے لیکچر سنا تو میں زیادہ سرپرائز نہیں ہوا, کیونکہ میں نے کہا کہ دس از آلریڈی ہیپننگ ایٹ لیسٹ ان مائی ہوم نا, کہ میں نے کہا یار یہ کام تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. وہ جو آپ نے کی تھی نا, جو آپ کے بلیسڈ ہیں, آپ کے پیرنٹس آپ کو اس طرح سے ملے, لیکن اگر ایک اسٹیپ پیچھے جائے نا تو ہماری امی کے ساتھ ایسا نہیں تھا. someone has to start, کیونکہ میرے فادر نے اسٹیپ ان کیا, ٹھیک ہے. اب ہو کیا رہا تھا کہ جب ہمارے ددیال اور ددیال میں خاص طور پہ یہی کھانے والا سلسلہ بہت زیادہ تھا, لیکن ہماری والدہ جو تھیں وہ یہی کہتی تھی کہ اگر میں نے یہ سارے کام کیے تو میرے بچوں کو کون دے, جب میرے پاس اسپیئر ٹائم نہیں ہوگا تو نہ میں ہسبینڈ کو ٹائم دے پاؤں گی, نہ میں بچوں کو ٹائم دے پاؤں گی. تو وہاں سے انہوں نے اس کو نکالا کہ نہیں, یہ جو میں نے آپ کو کہا نا, اگر آپ یہ اپنی زندگی سے آپ نے تو بات کی, اب جن کا یہ کلچر ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ دن میں 3 دفعہ 3 کھانے بنتے ہیں. اب آپ مجھے پریکٹیکلی بتائیں کیا وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکے گی؟ نہیں دے سکے گی. اور صرف کھانے نہیں مناز بھائی, اس میں کپڑے دھونے کا بھی ہوتا ہے اور بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے, پورے گھر کا کرنا ہوتا ہے کام. اور پھر اس کے بعد ایکسپیکٹ, اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ اب آپ کسی دن کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ تم بچوں کی تربیت نہیں کرے, وہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ جو سارے دن وہاں بزی ہیں. آپ مرد کو اسٹیپ ان کرنا پڑے گا. اب میں آپ کو ایگزامپل مطلب ایک ویسی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, لیٹ سے کوئی بات ہو رہی ہے, اگر دیکھیں اگر پیرنٹس نے آپ کی وائف کو سامنے سے کچھ کہہ دیا, تو میں آپ کو لوگوں کو ٹپ بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ کچھ نہ کہیں, دونوں طرف سے کچھ نہ کہیں. کیونکہ اگر وائف کو دیکھیں, جب تک آپ اپنی وائف کی عزت نہیں کریں گے نا, کوئی بھی نہیں کرے گا obviously. نہ آپ اگر آپ پیرنٹس کی عزت نہیں کریں گے نا تو وائف بھی نہیں کرے گی, وائف ہی نہیں کریں گے تو پیرنٹس بھی نہیں کریں گے. اب ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ بات ہو رہی ہوتی ہے, تو اگر پیرنٹس نے کچھ کہہ دیا تو بیگم ریٹیلیٹ کرتی ہے. اور ہم نے یہ اس کے لیے اس کے اوپر جو ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ پہلے سے کہتے ہیں کہ اگر پیرنٹس نے کچھ کہا, وائف بیگم کو کہتے ہیں, تو میں نے پیرنٹس کا ہی ساتھ دینا ہے کیونکہ وہ پیرنٹس ہیں. آپ نے خاموشی رہنا. ہاں اگر یہ فرض کریں سامنے آپ کہہ رہے ہیں سامنے نہ, اور اگر وائف نے کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ نے وائف ہی کو چپ کرانا ہے. لیکن اگر آپ کو دیکھیں
قوام ہے لیکن نا، اور چپ پیچھے جو کرانے کا ہے- انداز بھی بڑا میٹر کرتا ہے. وہی بات کہ اگر آپ اس کی انسلٹ کریں گے تو باقی سب بھی انسلٹ نہیں اس کے طریقہ یہ ہے نا کہ ہاں. طریقہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا نا, آپ نے کہا جسٹ Acknowledge. اچھا اب ہوا یہ کہ اب پھٹا تو ختم ہو گیا, آپ کچھ نہیں بولے, نہ ادھر بولے نہ ادھر بولے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس نے غلط بات کی ہے لیٹ سے, تو جب بیگم چلی گئی اکیلے تو میں جا آپ کے. نے کہا امی یہ بات ٹھیک نہیں تھی میرے خیال سے, ہو سکتا ہے امی کہیں نہیں ہم تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب کمرے میں جائیں تو بیگم سے کہیں کہ یس امی نے غلط بات کر دی یا والد صاحب نے غلط بات کر دی, چلو چھوڑو, پیرنٹس ہیں کچھ جانے دو, میں کہہ رہا ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہی تھی لیکن پیرنٹس سے جانے دو. بیچ میں میں آپ کو mediator واللہ بنے, ہی بتاؤں, ایک moderator mediator, بنے, میں آپ کو صحیح یہ بات. بتاؤں, یہ جیسچر جو ہے نا کہ آئی ایم دیر فار یو, یو کین ون ایوری تھنگ اینی تھنگ, قوام مینس کہ یار یو ہیو ٹو ڈو دا بیلنس. امی کو امی کی جگہ رکھیں, ٹھیک ہے, وائف کو وائف کی جگہ رکھیں. آپ بیچ میں, آپ نے ایک وہ ویڈیو کلپ کی اس کی بات کی نا, تصویر کی, ایک ڈائگرام اور ہے, ادھر مدر ہے ادھر وائف ہے, اور وہ جو ہوتا ہے نا بیچ میں ہسبینڈ, اب وہ اگر ادھر جاتا ہے تو امبیلنس ہوتا ہے, ادھر جاتا ہے تو امبیلنس ہوتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہسبینڈس ہیں, بی اے مین یار, بی آپ انسان, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے, آپ کو اسٹرانگ آپ کے وہ رکھے, آپ کی ڈیسیجن پاور. آپ دیکھیں پیرنٹس کو آپ جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ گھر میں گھسے, آپ کو پتا ہے گھر میں پھٹا ہوا ہے. اگر امی نے کوئی بات کی, آپ کو پتا ہے کہ اس میں سچ کتنا ہے اور اس کے اندر مینوپولیشن کتنے عرصے سال اب امی کے ساتھ رہ رہے ہیں, وائف کے ساتھ ود ان 7 days, آئی گارنٹی یو ود ان 7 days اگر آپ کی 7 دن کے اندر آپ کو وائف کے پیٹرن کا پتہ چل جاتا ہے. وائف کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈھکن کس کے کھول کے رکھے ہوئے ہیں, تولیہ کہاں پڑا ہوا ہے, جوتے کہاں پڑے ہوئے ہیں. 7 دن میں آپ کو ہسبینڈ وائف اسپاؤسز کا پیٹرن پتہ چل جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں تو اسی لیے شاید اسلام نے جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ نہیں دیا, پروپوز سسٹم نہیں ہے اسلام کا. مطلب یو ہیو ٹو لیو سیپریٹلی پیسفلی, اور آپ اپنا وہ کریں اینڈ ٹیک کیئر آف دا حقوق آف یور پیرنٹس ایٹسیٹرا. آئیڈیلی جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ دا پروپوزڈ سسٹم آف اسلام. آئیڈیلی کہ الگ رہیں, اچھا پھر ماں باپ کو کون دیکھے, بچہ چھوڑ کے چلا جائے, نہیں یہ بچے کی رسپانسبلٹی ہے. نہ دیکھیں اگر ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر آپ کو رکھنا پڑے گا, obviously. اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر ظاہر ٹھیک ہے, وہ اس کا مطلب الگ گھر نہیں ہے, اس کا مطلب ہے الگ پورشن آپ دے دیں, پورشن ہو سکتا ہے, یا ایون ایک ہی پورشن ہے تو اس میں لمٹ ہو کہ, کیونکہ گھر کی جو عورت ہے نا وہ مالکن ہے, اور کچن سے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. وہی گھوم پھر کے بات آ گئی نا, وہی کچن گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کچن والا معاملہ کو کم کر دیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں آپ, اچھا کچھ خواتین کو بھی شوق ہوتا ہے نا کہ اپنے شوہر کو نا میں 2 پراٹھے 3 پراٹھے بنا کے کھلاؤں, ٹھیک ہے نا. اب ان کو آتے ہی ہوتا ہے کہ نہیں وہ اپنی ماں کے ہاتھ کا کھا رہے ہیں, تو خواتین اب نہیں ملتی, نہیں مل جاتی ہیں, میں جانتا ہوں لوگوں کو. اچھا تو وہ اب ایک آپ جو ہسبینڈ, جو بیٹا 25 سال سے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھا رہا ہے, اگر 10 سال اور کھا لے گا تو آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ اب نہیں میں اپنے ہاتھ سے بنا کے نا اپنے شوہر کو کھانا کھلاؤں. یہ پرابلم بھی آتا ہے اونرشپ کا. ماں سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا چھینا چاہ رہا ہے, اور بیوی سمجھتی ہے کہ میرا خاوند چھینا کسی چاہ نے رہا ہے. خوبصورت بات کی تھی نا کہ دنیا چلتی ہے اصول سے اور گھر چلتا ہے اخلاق سے. اللہ ٹھیک ہے نا. اب جو آپ نے بات کی کہ وہ الگ رہنا چاہیے, اگر آپ دیکھیں اگر آپ 2+2=4 پہ جائیں گے نا تو پھر پرابلمز آئیں گے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائف کے لیے چینج ہو رہا ہے, تو میں تو کہہ رہا ہوں ہسبینڈ کیوں نہیں چینج ہو رہا ہے. جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے پیرنٹس اور آپ کے تمام ایکسٹینڈڈ فیملی کا کریں. دیتا ہوں میں ایک, اگر فار ایگزامپل ساس انریزنیبل ہے, سسر بھی انریزنیبل ہے, اور ساتھ جو ہسبینڈ کی بہنیں ہیں وہ بھی انریزنیبل ہیں, تو پھر کیا کریں. تو جو ہسبینڈ ہے نا اسی نے سارا گیم کھیلنا ہے اور اسی نے سارا بیلنس کرنا ہے. کیوں میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ اپنی وائف کو روم نہیں دیں گے, یا اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, یا اس کو ٹائم نہیں اسپیئر کریں گے, تو وہ آپ کی بچوں کی تربیت نہیں کر پائے گی, نہ وہ فریش ہو پائے گی, اور رات کو آپ کو تھکی ہوئی ہی ملے گی. کہ گھر کی مالکن جو ہے نا وہ عورت نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کچن کا معاملہ آ جاتا ہے. مین آف دی ہاؤس, ہیڈ آف دا فیملی شوڈ بی دا مین آف دی ہاؤس. جو مرد ہے مین آف دی ہاؤس could be a woman نا. اب اگر فادرلی فیگر نہیں ہے نا تو فیمیل ڈومینیشن آ جاتی ہے. جب فیمیل ڈومینیشن آتی ہے نا وہاں پرابلمس کریٹ زیادہ ہوتی ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ہسبینڈ ہے اسی نے اسٹیپ لینا ہوتا ہے. دیکھیں ہم کراچی میں رہتے تھے جہاں پہ رات میں 2-3 بج جاتے تھے ہمیں سوتے ہوئے. میں آپ کو کیونکہ بہت سارے لوگ دین کو نہیں سمجھتے, ہم تو ایک جنرل عوام الناس کی بات کر رہے ہیں نا. جنرل پریکٹس کیا تھی کہ رات میں کراچی میں 1-2 بجے ہم بھی سوتے تھے, ہمیں بھی یاد ہے مہمان آ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے. جب ہم نے چینج اپنا کیا تو دیٹ واز ناٹ این ایزی چینج, ٹھیک ہے. ہم لیٹ جاتے تھے 9 بجے, بچے ہم لٹانا چاہتے تھے کہ بچے اسکول جانا چاہتے, لیکن ہمارے یہاں مہمان آتے تھے 10 بجے
11 بجے اور 12 بجے. تو ہم اس طرح سے ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, ہم یہ کرتے تھے کہ میں بچوں کو لے کے اوپر چلا گیا 7:30 بجے. آج بھی ہمارا روٹین یہ کہ 7:30. آپ تو اچھے ہسبینڈ ہیں نا, ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. اور کچھ پیرنٹس بھی بہت زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں بچپن سے نا, قابو جو ہسبینڈ بات نہیں سمجھ رہا. ہاں, تو اسی کو سمجھانے کو تو بٹھا رہے ہیں ہم اس کو کہ اگر دیکھیں اگر آپ بات نہیں سمجھ رہے تو پھر پرابلم یہ آپ کے اوپر آئے گی. اب ہوتا کیا ہے, اس کی رسپانسبلٹی کیا کرے وہ کس پوائنٹ آف ہسبینڈ کی, تو رسپانسبلٹی یہ ہے کہ بیلنس کریٹ کرے. اگر گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے, سب سے میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ دامادوں کو پالنا چھوڑ دیں, سب سے پہلے دامادوں کو پالنا چھوڑیں آپ. ہمارے بہت بڑا کلچر ہے دامادوں کو, آپ خود بھی داماد نہ بنے, کیونکہ اگر آپ داماد بن رہے ہیں تو دیکھیں جس کی بیٹی کے ساتھ آپ جیسے رکھیں گے نا, کل کو آپ کی بیٹی کی بھی شادی ہوگی. پریپیئر فار دیٹ. وہ جو داماد ملے گا نا آپ کو, وہ بھی ایسی ملے گا جیسے آپ تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک لائف ہے نا, اس کو الگ ٹریٹ نہ کریں. دیکھیں جب ہم جے ڈیز میں تھے, نماز نہیں پڑھتے تو اس وقت نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا ایک الگ کام لگتا تھا, اور ہم کہتے تھے یار کیا مصیبت ہے. اب الحمدللہ وہ پارٹ آف دا لائف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وائف کے پیرنٹس, وائف کو آپ اور اس کے جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہیں اس کو اپنا پارٹ آف دا فیملی بنائیں گے تو آپ کو الگ جا کے کام نہیں کرنا پڑے گا. میں یقین کریں, میں اتنا اپنے سسرال جاتا تھا کہ میری وائف مجھ سے یہ کہتی تھی کہ بس کریں, کتنا جائیں, کہیں اور چلیں. میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی ساس بہت اچھی کوک تھی, دو مدن پکا دی تھی. نہیں وہ نہیں, اچھا وہ ٹریڈیشنل ساس تھی. میں جاتا تھا نا تو یہ بھی منگا لو, وہ بھی منگا لو, یہ بھی منگا لو. میں نے ایک دن کہا کہ یہ میرے ساتھ نہیں چلے گا, یہ صحیح ٹھیک ہے نا. اب جو گھر میں پکا ہے وہی کھائیں گے, اور جو گھر میں پکتا تھا میں اپنے بہنوں کو بھی کھلاتا تھا. شروع میں ہماری امی, کیونکہ وہ بھی تھوڑا سا ذرا پیچھے بیک گراؤنڈ سے تھیں, تو وہ چاہتی تھی داماد کا نا یہ بھی چائنیز آ جائے. تو ہم نے اپنے بہنوئی کو دال چاول بھی کھلایا ہے, پی سی میں بھی کھانا کھلایا ہے, میریٹ میں بھی کھلایا ہے, ٹاپ ناچ ہوٹلس میں بھی کھلایا ہے. لیکن گھر میں ہم نے جیسے طلاق ہے ناپسندیدہ عمل ہے, لیکن ٹھیک ہے اللہ میاں نے کہا, لیکن وہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے, میں بالکل ہی نہیں بن رہا. تو فار جیسے کہتے ہیں نا فار گریٹر گڈ آپ کہتے ہیں کہ میں الگ ہو جاؤں. دیکھیں پیرنٹس کا ہونا, بہت گرینڈ پیرنٹس بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. 3 مہینے کی مسفرہ تھی بڑی والی بیٹی میرے, ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, بیمار تھی, تو وہ پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ جی بخار ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا, انہوں نے, ڈاکٹر اعجاز نام تھا, کراچی میں ماشاء اللہ, کہہ رہے آپ کے گھر میں دادا دادی ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں. نانا نانی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل ہے. تو آپ میرے پاس کیوں آئے؟ میں نے کہا جی. کہہ رہے نہیں آپ اس کو میرے پاس کیوں لے کر آئے؟ تو میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہہ رہے وہ جو کہیں, جو ٹوٹکا دیں, آنکھ بند کر کے عمل کر لیجیے. اینڈ وی ور سرپرائزڈ. میں نے کہا کس قسم کا ڈاکٹر ہے یہ؟ پھر ہم نے یہ عمل کیا. میرے جتنے سوشل میڈیا کے پاسورڈز ہیں, میرے جتنے بینک آن لائن, وہ تو انہوں نے لیے میں نا آپ سے. یار ایسی باتیں دیکھیں نا, لائیو ہو رہا ہے نا, ایسی باتیں ہوتی ہیں, سمجھا کریں نا. وہ میں نے خود دیے, میں محبت میں دیے, سمجھا کریں. میری سیلری سلپ, میرا مذاق اڑاتے تھے میرے دوست پچھلی کمپنی پہ کہ ایک سیلری سلپ جو ہے نا منہاج بھائی کو جاتی ہے, اور ایک جو بھابھی کے ای میل ایڈریس پہ جاتی ہے, کیونکہ میں فون پہ بتا آئیڈیلی پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے, لیکن کم از کم اگر 3 میں ہے. اور یہ دیکھیں بار بار میں کہوں گا, کریڈٹ جو دیکھیں جو خاتون آ رہی ہے نا, وہ آپ ہی کے رحم و کرم پہ آ رہی ہے. آپ جیسے رکھیں گے نا وہ ویسی رہے گی. میری امی بڑی اچھی بات کہتی ہیں کہ نہ بہو بری ہوتی ہے نہ داماد برا ہوتا ہے, بیٹا اور بیٹی اس کو برا اچھا بناتے ہیں. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی عزت اپنے میکے میں کروائیں گی تو ہی عزت ہوگی, اور میں اگر اپنے میکے میں کرواؤں گا اس کی تو ہی عزت ہوگی. یہ مطلب میں کہتا ہوں یار دس از امیزنگ. اگر آپ ٹرسٹ کریں گے نا تو ہی ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اور جب آپ نے 3 عورتوں والی بات کی نا, یہ تھوڑا سا نا یہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن بنتا نہیں. ماں کی ویلیو سم تھنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں نا, دیکھیں اب جو عورتوں کی بات کر رہے ہیں, جو وائفز ہیں, ان کو میرے لیے ٹپ یہ ہے کہ جو مدر ان لا ہے نا اس کو ساسی سمجھیں, ماں نہیں سمجھیں. ہاں یہ بڑی غلطی ہے. جو نند ہے نا اس کو نند ہی سمجھیں, بہن نہ سمجھیں. اور جو مدر جو ساسیں ہیں وہ اس کو بہو ہی سمجھیں. جب ہوتا کیا ہے, جب آپ وہ جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں نا, کانفلکٹ وہاں کھڑا ہوتا ہے, مقام ملتا نہیں, ایکسپیکٹیشن ویسے ہی سیٹ ہو جاتی ہے, مل نہیں سکتا, نیچرلی امپاسبل ہے. دیکھیں یہ جو آپ بات کریں نا, یہ کیس ٹو کیس ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے لیے پریکٹس کرنا مشکل ہو رہا ہے فار ایگزامپل, تو ٹھیک ہے آپ گھر الگ لے لیں. اب گھر میں ساس بہو کے پردے زیادہ ہو رہے ہیں اور آپ نہیں مینج کر, جو آپ نے پوری 100% ایفرٹ ڈال دی اور پھر بھی نہیں مینج ہو پا رہا. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ جنرلائزڈ ہے, میں آپ کو جنرل بتا رہا ہوں کہ یہ پرابلمس ہیں. سوال پوچھتا ہوں آپ سے, اگر آپ اپنے بچوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ڈز یور مدر ویلیو یو مور اور یور فادر مور, ان کا جواب زیادہ ویلیو کرتی ہیں. نا جواب بابا کا آنا چاہیے. ایگزیکٹلی.